مصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت نوبہار شفاعت قاسم و کنج و نعمت ختم دور رسالت کی بارگاہ عالیہ میں جہاں سید الملائکہ حضرت جبریل امی بلا اجازت نہ جائے اس بارگاہ کونین میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کریں، ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ یہ اپنا وقت پورا کر رہی ہے، اور ہم اور آپ ہیں کہ آئے دن ماہ رمضان کی ادب و احترام، ماہ رمضان میں نماز روزے تراویح سے جو تو دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک اتنا بابرکت اور مبارک مہینہ عطا کیا کہ ہم جیسے بدنصیبوں سے اس مہینے کا بھی احترام نہ ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق ہو ہمیں اور آپ کو سب کو جو بھی آخری عشرے کے دن بچے ہیں اس میں ادب و احترام کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، تراویح اور نمازوں کی روزوں کی پابندی کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھتے ہی دیکھتے 14 رمضان المبارک گزر گیا، وقت لگا بھی نہیں، امیدوں سے بھی زیادہ وقت جو ہے تو اتنی تیز رفتار کے ساتھ اپنا سفر کر رہا ہے جسے ہم اور آپ گن نہیں سکتے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ وقت جو ہے تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے تو آپ کو کاٹ کر نکل جائے گی۔ وقت کو اہمیت دیں، وقت کی قدر کریں۔ ماہ رمضان بے شمار فضائل کے حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں نیکیاں کرنے والوں کے اجر بڑھا دیتے ہیں، اور جو انسان گناہ کرتا ہے جس طریقے سے نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے گناہ کرنے والے کے گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً جو ہے یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس کے متعلق کہا گیا اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ نجات من النیران، یعنی پہلا مہینہ جو پہلا عشرہ جو ہے اس کا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی کا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کو منانے کی کوشش کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پیشانیوں کو جھکا کر جہنم سے آزادی کی معافی کی طلبگار ہوتی کہ پروردگار ہمارے گناہ خطاؤں کو ماہ رمضان کے آخری صدقے کے سب کو تو فیض سے معاف عطا فرما۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جیسے ہی IPL شروع ہو گیا، کرکٹ میچ شروع ہو گیا، مسلمان نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ جب سے کرکٹ میچ یعنی IPL شروع ہو گیا ہے، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد گھٹنے لگی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یاد رکھیں جو وقت IPL شروع ہونے کا ہے وہ آپ کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ ماہ رمضان کے علاوہ میں آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ماہ رمضان میں بھی آپ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار میں برکتیں دے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا بابرکت مہینہ عطا کیا جس میں ہماری آپ کی سب کی دعائیں قبول ہوتی ہے، تو ہم نے دین کو چھوڑ کر دنیا میں جو تو گھنٹوں گھنٹہ جو ہے ٹی ویوں کے اسکرین پہ بیٹھ کر کے، موبائل کے اسکرین پہ جو ہے ہم نے IPL کے نام پہ تو ٹائم دینا گوارا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بابرکت مہینے کو ہم نے جو تو ٹائم دینا گوارا نہ کیا۔ افسوس کا مقام ہے میری ملت کے نوجوانوں، یہ IPL آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں، نہ کام آئیں گے۔ صرف جوان طبقہ ہی نہیں، بہت سارے ضعیف حضرات بھی جو ہے تو بیماری میں ملوث ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا، دیکھیے جب رمضان کا پہلا عشرہ آتا ہے تو مسجد کی جو ہے تو اکثر صف فل ہو جاتی ہے، لیکن جیسے دن گھٹتے آتے ہیں پھر بھی تعداد مسجد میں نمازیوں کی رہتی ہے۔ لیکن ابھی اتنے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے IPL آیا ہے 2-3 صف زیادہ سے زیادہ 4 صفیں جو ہے نمازیوں کی تعداد رہتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تو غائب۔ مغرب میں تراویح میں جتنی
جتنے حضرات تراویح کی نماز میں آتے ہیں اس سے زیادہ کہیں مغرب کی نمازوں میں دیکھتے ہیں، لیکن تراویح میں اس لیے اب بند ہو گیا آنا کیونکہ IPL شروع ہو گیا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، رمضان یہ عاجزی کا درس دیتا ہے، رمضان یہ غم گسائی کا درس دیتا ہے۔ رمضان کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کر کے گناہوں سے معافیوں کے لیے دی ہے، رمضان کی راتیں جنت خریدنے کے لیے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے کا گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اگر بندہ مجھ سے مانگے میں اس کے خطاؤں کو نہیں دیکھتا ہوں بلکہ میں اسے عطا کرتا ہوں۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، ہم تو اتنے گنہگار سیاکار بدکار ہیں، اس کے بعد بھی اگر رحمت والے مہینے میں آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی خطاؤں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے۔ یقیناً اس مہینے میں بے شمار فضائل ہیں، اس مہینے کے آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے۔ یاد رکھیں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ چیزوں پر، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر روزہ فرض کیا، بندے 30 دن کا روزہ رکھتا ہے، چاند کے مطابق 29 دن کا بھی روزہ رکھتا ہے، لیکن میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھیں بندہ 29 یا 30 دن کا روزہ رکھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے، بندے کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے آخر روزہ قبول ہوگا کیسے؟ ہم نے 30 دن تک روزہ رکھا، تراویح پڑھی، آخر یہ روزہ قبول کیوں نہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ روزہ جو تو ہمارا قبول کیسے ہوگا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ جو ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں رکا رہتا ہے، جب وہ بندہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نماز روزے قبول ہو جاتا ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں ہمیں صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے صدقہ فطر اور شب قدر کے بارے میں جو خاص اہم باتیں ہیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے صدقہ فطر کے بارے میں آپ ملاحظہ کیجیے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ صدقہ فطر ہمارے نماز، ہمارے روزوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کراتا ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کا روزہ جو تو زمین اور آسمان کے بیچ میں رکا رہتا ہے، لیکن جب بندہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو پھر صدقہ فطر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اس روزہ میں جو ہمارے لغویات ہوتے ہیں، جو خاص باتیں ہم کرتے ہیں، یقیناً یہ روزہ جو صدقہ فطر ہے یہ ہمارے روزوں کو پاک کر دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، وہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صدقہ فطر یہ واجب ہے، صدقہ فطر یہ واجب ہے اور زندگی بھر اس کا وقت ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے۔ اگر جس نے ادا نہیں کیا ہو تو اب بھی ادا کریں، اب بھی ادا کرنا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص ادا نہیں کیا، جیسے پچھلے سال کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہو یا آج سے 5 سال پہلے کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہو، اب اگر اس کا صدقہ فطر باقی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ صدقہ فطر آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، یعنی ختم نہیں ہوگا کہ ہم نے پچھلا صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اس بار ادا کر دیں تو ہو جائے گا۔ یاد رکھیں پچھلے 5 سال سے اگر آپ نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو 5 سال کے روزے جو تو آپ کے زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ روزہ ہمارے قبول ہو جائے تو اب بھی آپ ادا کر لیں، وہ ادا ہی ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صدقہ فطر سے جو تو ناواقف ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا صدقہ فطر ادا کرنا پڑتا ہے، اور معلوم بھی ہے تو بہت سارے لوگ تھوڑی سی دولت اور مال کے چکر میں، مال و دولت بچانے کے چکر میں جو تو صدقہ فطر ادا نہیں کرتے۔ میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھیں تھوڑی سی مال و دولت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن آپ کے اتنے اہم، آپ نے اتنے مبارک مہینے کے جو روزے رکھے 30 دن اپنے بھوک کی شدت، پیاس کی تڑپ کو برداشت کر کے جو پورے مہینے کے روزے رکھے، یاد رکھیں یہ لٹکا ہوا رہ جائے گا۔ اسی لیے صدقہ فطر کو لازم پکڑیں، آپ پر واجب ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت ادا کرنا سنت ہے، لیکن جب بھی آپ ادا کریں وہ ادا ہی ہوگا۔ یاد رکھیں صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ تو صدقہ فطر صبح صادق، عید الفطر کے دن صبح صادق سے جو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے اگر انتقال ہو گیا یا پھر اگر مالدار تھا وہ فقیر ہو گیا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے، یعنی صدقہ فطر صبح صادق سے پہلے کوئی انتقال ہو گیا تو اس پر نہیں ہے۔ اب مان لیجیے صبح صادق سے پہلے تک کوئی شخص مالدار تھا، مالدار کا مطلب مالدار شرعی جو 52.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، یا پھر فی زمانے 40-45 ہزار روپے ان کے پاس ہو، جتنے رقم سے وہ 52.5 تولے چاندی خرید لے تو وہ شرعی اعتبار سے وہ مالدار ہے، امیر ہے۔
لیکن اگر وہ رقم صبح صادق سے پہلے پہلے اس کی جیب سے چلا گیا، خرچ ہو گیا کسی چیز میں، تو پھر ویسے شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر کا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد انتقال ہوا، صبح صادق سے پہلے انتقال ہوا تو صدقہ فطر نہیں ہے، لیکن اگر صبح صادق کے بعد کسی شخص کا انتقال ہوا تو پھر اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو پھر اس کا صدقہ فطر ادا کرنا نہیں ہوگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، صدقہ فطر ہر مالی کے نصاب پر واجب ہے، ہر مالی کے نصاب آزاد پر جو ہے صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ صدقہ فطر میں وہی مالی کے نصاب ہے جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو تو مالی کے نصاب ہے، ان کو صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور یاد رکھیں صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے اس مال کا سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے لیے حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر آج جو ہے آج کی تاریخ میں 50,000 روپے ہے تو آنے والے سال تک اگر وہ 50,000 روپے برقرار رہتے، 50,000 میں سے 2-4 ہزار کم و بیش ہوتا رہے، لیکن 52 تولہ چاندی خریدنے کے مقدار آپ کے پاس پیسے بچتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے ضروری نہیں، اگر صبح صادق سے پہلے بھی آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی تو صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ صرف مالی کے نصاب پر نہیں بلکہ مالی کے نصاب پر واجب ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کے طرف سے بھی وہ ادا کرے۔ چھوٹے بچے گھر میں اگر ہو، صبح بتایا میں نے آپ کو کہ صبح صادق سے پہلے بھی اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف بالغوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے بچے کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ اگر مالی کے نصاب کو پہنچتا ہے تو بہتر اور حکم یہ ہے کہ انہی کے مال سے آپ صدقہ فطر ادا کریں، ورنہ اگر بچے کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو مالی کے نصاب نہیں ہے تو ان کے والد پر ہے۔ اور یاد رکھیں صدقہ فطر صرف روزے داروں پر بھی نہیں ہے بلکہ جو روزہ نہیں رکھتا ہے ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی سفر میں ہو، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، اسی طریقے سے جو ہے آپ یوں سمجھے کوئی بیمار ہے، ایسی بیماری یعنی ملحق لائق ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا معاذ اللہ جنہوں نے قصداً روزہ نہیں رکھا تو اس پر بھی جو ہے صدقہ فطر واجب ہے، یعنی صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنا یہ شرط نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، صدقہ فطر جو ہے بے شمار جو ہے تو فضائل کے حامل ہے۔ یاد رکھیں جب نوافل صدقے ادا کرنے کی اتنی بے شمار برکتیں ہیں تو صدقہ فطر جو واجب ہے یہ چھوڑنے سے کیسے آپ جو تو اللہ کے گرفت سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پہاڑ کو پیدا فرمایا جس کی وجہ سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ جب فرشتوں نے اتنی مضبوط پہاڑ کو دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار کیا تیری مخلوق میں اس سے بھی کوئی زیادہ پاور فل چیز ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے، اور وہ ہے لوہا، یعنی لوہا جو اس پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوہے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پہاڑ کو بھی توڑ ڈالتا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا پاک پروردگار عالم کیا اس لوہے سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ کہنے لگا ہاں اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگا کہ آگ جو ہے اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ پھر کہا گیا کیا اس آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو کہا گیا کہ ہاں پانی اس آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ پھر کہا گیا کہ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہا گیا کہ ہاں اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے، اور وہ ہے ہوا، یعنی ہوا میں اتنی طاقت ہے کہ ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا۔ پھر کہا گیا کہ ہوا سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ کہا گیا کہ ہاں وہ ہے ابن آدم کا دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں یہ نفل صدقہ کی اتنی برکتیں ہیں۔ اسی طریقے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت علامہ بدر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی کے کامل گزرے ہیں۔ وہ اپنے مرید انوار احمد قادری سے فرماتے ہیں کہ ایک بچے کی بیمار ہے، چلو ان کی تیمارداری کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ ان کی بیماروں کی تیمارداری کرنے کے لیے پیر و مرشد کا حکم پاتے ہی مرید تیار ہو گئے اور چلنے لگے۔ جب اس شخص کے گھر پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے تو بہت بیمار ہے، بہت سخت علیل ہے، یعنی اس قدر بیمار ہے کہ وہ موت و حیات کے منہ میں کھڑا ہے، یعنی زندگی بچے یا نہ بچے۔ جب آپ نے اس منظر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ ایک جانور کو لایا جائے۔
حکم کے مطابق ایک جانور کو لایا گیا اور جانور کو لانے کے بعد اس کو صدقے کے طور پہ ذبح کیا گیا۔ جب جانور کو صدقے کے طور پہ ذبح کیا گیا، کتابوں میں آتا ہے کہ ادھر جانور کو ذبح کرنا تھا، ادھر وہ بچہ جو مسکراتے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، صدقے میں اتنی برکتیں ہیں کہ یہ جو رمضان کے جو صدقہ ہے، صدقہ فطر یہاں پر واجب ہے، اسی لیے آپ کو اس کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں صدقہ فطر کیا ہے، تو اس کے کئی جنسیں ہیں، کئی اجناس ہے اس کی، جیسے گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے، منقع ہے، پنیر ہے۔ ان اجناس کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں صرف یہ رواج ہے کہ لوگ گیہوں سے ہی ادا کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، گیہوں سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس حیثیت کے مالک بنایا ہے، یعنی آپ جس حیثیت کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس طریقے سے نوازا ہے، آپ اس طریقے سے صدقہ فطر ادا کریں تاکہ اس سے امت کا فائدہ ہو۔ جیسے آپ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں تو اس میں عمدہ سے عمدہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس میں آپ جو ہے کوشش کریں کہ ان اجناس کا، یعنی ان چیزوں کا جو ذکر آیا ہے کتابوں میں، ان چیزوں سے بھی آپ جو صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً آپ صدقہ فطر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کی اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ 10 روپے ادا کرنے کے مالک ہیں، اگر آپ نے 2 روپے ادا کیا تو یاد رکھیں اس میں بھی آپ کو پکڑ ہے، لیکن آپ کا تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن آپ کی للہیت میں، آپ کی اخلاصیت میں جو ہے یہاں کمی آ گئی۔ تو میں آپ کو بتا دوں، صدقہ فطر آپ اگر ادا کریں گے تو گیہوں کے حساب سے کیسے ادا کریں گے اس کو بھی ملاحظہ کیجیے۔ گیہوں کی جو ہے وزن جو ہے 2 کلو 45 گرام ہے۔ گیہوں صدقہ فطر جن کو ادا کرنا ہو، اگر وہ گیہوں سے ادا کریں تو 2 کلو 45 گرام ہے، لیکن گیہوں سے بہتر کہا گیا کہ اس کا آٹا ادا کریں، لیکن اس کے آٹا سے بھی بہتر ہے کہ پیسے ادا کریں۔ تو اگر پیسے میں ادا کرتے ہیں آپ تو دیکھیے 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت جو ہے آج کے اعتبار سے دیکھو تو 25 روپے بھی ہے، 27 روپے بھی ہے، 30 روپے بھی ہے، 35 روپے بھی گیہوں ہے۔ تو منیمم ایک جو ہے جو گیہوں کی جو ریٹ نکالا گیا وہ 30 روپے ہے، یعنی 30 روپے کلو کے حساب سے اگر آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو 61 روپے 50 پیسے بنتا ہے۔ لم سم میں آپ 65 روپے سمجھ لیجئے، یعنی فی آدمی پر جو ہے، ایک آدمی پر آپ کو صدقہ فطر 65 روپے ادا کرنا ہے۔ اور جو سے اگر اس کے بعد آٹا اگر دیں گے تو آٹا بھی وہی ہے، آٹا جو تو 2 کلو 45 گرام، اگر آٹے کی قیمت سے ادا کریں گے تو آپ 35 روپے سے ادا کریں گے کلو، تو اس اعتبار سے آپ 73 روپے 50 پیسے بنتا ہے ایک آدمی کا، یعنی 73 روپے 50 پیسے ایک آدمی کا صدقہ فطر بنتا ہے۔ تو لم سم آپ 73 روپے 50 پیسے نہیں بلکہ 75 روپے ایک آدمی پہ صدقہ فطر ادا کریں گے اگر آپ آٹا سے ادا کریں گے تو۔ اسی طریقے سے جو ہے، جو آپ یوں سمجھیے کہ جو ہے 4 کلو 90 گرام ہے، جو کا ذکر 1 سا آیا ہے اور گیہوں کا ذکر نصف سا ہے، تو جو 1 سا ادا کرنا ہے 4 کلو 90 گرام، تو جو کی بھی قیمت مختلف ہے۔ تو اسی طریقے سے جو کی قیمت مختلف ہے، جس کو میں نے 50 روپے کے حساب سے جوڑا ہے کہ 50 روپے کلو کے حساب سے اگر آپ جو کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو 205 روپے ایک آدمی پر بنتا ہے۔ تو 205 روپے آپ اگر جو کے اعتبار سے ادا کریں گے تو 205 روپے ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کشمش کا بھی ذکر ہے، اگر آپ کشمش سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو کشمش کی قیمت 250 روپے ہے، اس سے زیادہ بھی ہے لیکن ایک جو منیمم ریٹ نکالا گیا ہے 250 روپے سے ہے۔ تو کشمش 4 کلو 90 گرام ہے، تو 4 کلو 90 گرام کشمش کی قیمت جو ہے 1025 روپے بنتے ہیں۔ تو آپ اگر کشمش سے ادا کرنا چاہیں گے تو 1025 روپے ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے منقع ہے، منقع سے بھی اگر آپ ادا کرنا چاہیں گے تو سیم ریٹ ہے، وہ بھی 1025 روپے ہے۔ اگر آپ کھجور سے ادا کرنا چاہتے ہیں کہ کھجور سے ادا کریں تو کھجور کیمیا کی قیمت جو ہے 250 روپے کلو ہے۔ تو اگر 250 روپے کلو کے حساب سے کیمیا کھجور کے ریٹ سے نکالیں گے اگر آپ صدقہ فطر تو 1025 روپے اس کے بھی بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ سادہ کھجور سے ادا کرنا چاہتے ہیں، جیسے عام خاص کھجور جو اکثر لوگ خریدتے ہیں، تو 120 روپے ہے۔ تو 120 روپے کے اعتبار سے 492 روپے بنتے ہیں۔ تو آپ جو ہے لم سم میں 495 روپے سمجھ لیجیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ پنیر سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو پنیر 300 روپے کلو بھی ہے، 360 بھی ہے، اس سے کم بھی ہے۔ تو منیمم آپ جو ہے 300 روپے کلو جو ہے آپ مان لیجئے۔ تو اس اعتبار سے 4 کلو 90 گرام پنیر کی قیمت 1230 روپے بنتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں
جو میں نے آپ کو بتایا بہت سارے لوگ ہیں جو ان اجناس سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اور آ کے مجھ سے پوچھتے بھی ہیں. میں جب سے اس مسائل کو بتا رہا ہوں الحمدللہ امت کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ان اجناس سے ادا کرتے ہیں. اسی لیے میں بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے اس مسائل کو بیان کروں تاکہ جو لوگ ناواقف ہیں جن کو نہیں معلوم ہے وہ ان کو معلوم ہو جائے مسائل, وہ اس پر صدقہ فطر ادا کریں. تو میرے ملت کے نوجوانوں, آپ بخوبی آپ کو معلوم ہوگا کہ صدقہ فطر کن چیزوں سے ادا کرنا ہے. اور یاد رکھیں ماہ رمضان میں عشر آخرہ میں جو ہے شب قدر کی رات بڑی بابرکت رات ہے. اس رات میں جو ہے بندہ عبادت کر کے جو ہے صبح صادق تک گزارتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, جو بھی ہوتا ہے. لیکن میں مختصر میں آپ کو کچھ عبادت کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ اپنے گھروں میں بھی جا کر کے اس کا ذکر کریں, آپ اپنے بچے, آپ اپنے بیوی بچے بہو سب کسی سے اس کا ذکر کریں تاکہ ان فضائل سے وہ بھی جو ہے مالا مال ہو جائیں اور اس کی برکت و خیر و برکت سے مالا مال ہو جائے. تو یاد رکھیے شب قدر جو ہے منگل کی شام میں ہے, یعنی منگل کا دن گزرنے کے بعد جو شام لگیں گی وہ شب قدر کی رات ہے. شب قدر کی رات ہے اور اس میں مغرب کی نماز کے بعد 8 رکعت نفل نمازیں پڑھنی ہیں. 8 رکعت نفل نمازیں 2 کر کے پڑھنی ہیں. سب سے پہلے 2 رکعت اس لیے کشادگی رزق کے لیے پڑھنا ہے. جیسے مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ 8 رکعت نمازیں عشاء سے پہلے پڑھنا ہے. 2 رکعت کشادگی رزق کے لیے کہ پروردگار یہ 2 رکعت نفل نماز کے صدقے ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما. پھر اس کے بعد 2 رکعت کی نیت کرے اور عمر میں خیر و برکت کے لیے پروردگار ہماری عمر میں خیر و برکت عطا فرما, بیماری بلا مصیبت سے نجات عطا فرما. 4 رکعت پھر 2 رکعت جو ہے جہنم سے نجات کے لیے یعنی گناہوں کی مغفرت کے لیے پڑھیں گے کہ پروردگار ہماری گناہوں کی مغفرت عطا فرما. پھر اس کے بعد 2 رکعت کی نیت کریں گے کہ پروردگار عالم 2 رکعت نفل نماز کے صدقے میں ہمیں خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. اور یہ جن کا خاتمہ ایمان پر نصیب ہوا اس کے لیے سب سے بڑی دولت اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ 8 رکعت نماز کشادگی رزق کے لیے, اس کے بعد عمر میں خیر و برکت کے لیے, اس کے بعد جو ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے, پھر ایمان پر خاتمہ کے لیے. اسی طریقے سے جو ہے یہ بھی اور بھی 4 رکعت نفل نماز ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ جو ہے سورہ تکاثر الہاکم التکاثر اور 3 بار جو ہے تو سورہ اخلاص پڑھیں گے. اگر اس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں تو اس کے آپ کو 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ مرگ یعنی موت کے وقت سکرات میں آسانی ہوگی اور آپ عذاب میں قبر سے محفوظ و معمون رہیں گے. تو میرے ملت کے نوجوانوں اس طریقے سے بے شمار فضائل ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں اگر 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے یعنی 7 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے تو اس کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر بلا مصیبت سے محفوظ فرماتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعائیں کرتا ہے. تو اس کے علاوہ بے شمار فضائل بھی ہے شب قدر کے اور بھی جو میں نے آپ کے سامنے مسائل بیان کیا. اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے پرسنل میرے حضرے میں آ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اور شب قدر کا جو میں نے آپ کو بتایا, شب قدر منگل کے دن گزرنے کے بعد مغرب سے شب قدر کی رات ہے. اور شب قدر کی جو ہے تو اس دن نماز کا ٹائم جو ہے چینجنگ ہے شب قدر کی وجہ سے. شب قدر کے دن جو ہے عشاء کی جماعت 9 بجے ہوں گی اور تراویح کی نماز جو ہے 9:15 بجے. جیسے ابھی 8:45 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے, 9 بجے تراویح, تو شب قدر کی وجہ سے اس دن 9 بجے عشاء کی نماز ادا کی جائیں گی اور 9:15 بجے تراویح کی نماز ادا کی جائے گی. پھر رسم مطابق مختصر بیان ہوگا, آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے شب قدر کی فضیلت برکتیں کیا ہے. پھر اس کے بعد پروگرام جو ہے اختتام ہو جائے گا. اور یاد رکھیں میرے ملت کے نوجوانوں, شب قدر بالکل قریب ہے. منگل بولے جمعہ سنیچر اتوار پیر منگل, وقت بہت کم ہے اور آپ جانتے ہیں شب قدر میں اخراجات کتنے ہیں. لہٰذا آپ میں سے جو شخص شب قدر میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا آپ تک نہیں لیے ہیں تو مسجد کے ممبران حضرات کے پاس رقم جمع کر دیں کیونکہ وقت بالکل کم ہے. ایصال ثواب کے لیے, پریشانی بلا مصیبتوں سے دور ہونے کے لیے, یعنی جس نیت سے بھی آپ چاہیں وہ رقم جمع کر سکتے ہیں. اور کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. آج ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں 10,000 20,000 کے شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں, لیکن جب ہمیں راہ خدا میں دینا آتا ہے, مسجدوں میں دینا آتا ہے تو ہم سکے تلاش کرتے ہیں. میری ملت کے نوجوانوں یاد رکھیں یہی کل مرنے کے بعد آپ کے کام آئیں گے. یہ خدا کی راہ میں آپ دے رہے ہیں نا, آپ کو اللہ سے اس کا اجر لینا ہے. آپ کو اللہ سے اس کا جو تو ثواب ملے گا, یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس
کا جزا دے گا، لیکن جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا آپ کو جو ہے حساب دینا ہوگا۔ تو اسی لیے بہتر مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیا گیا، جس سے ہمیں اللہ سے لینا ہے، اور بہتر مال وہ نہیں ہے جو ہم خود اپنے لیے خرچ کر رہے ہیں جس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ ہمارے بیان کرنے میں یا آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی خامی الرجی سے ہو گئی ہو تو میں سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادانے کو سنت ادا کر لیجئے، جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ آگے آ کر کے جگہ لے لیں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو۔